میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگنے والے اعتراضات، آپ بطور مناظر اسلام اس کو کس حساب سے ان کا جواب دینا چاہیں؟ دیکھو جی، میں گزارش کرتا ہوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے کہ نبی پاک کی ولادت، میلاد، پیدا ہونا۔ جی تو حضور کی پیدائش پر تو میرا خیال ہے کہ مسلمان تو نہیں، غیر مسلم کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ حضور کی ولادت ہوئی ہے اور حضور کا میلاد ہوا ہے، جی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیدا ہوئے ہیں، اس پر تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جی ولادت اگر نہیں ہوئی تو لم یلد ولم یولد، اللہ کی نہیں، جی جی اور حضور مخلوق ہیں، تو مخلوق ہونے کے لحاظ سے جو ایک انسانوں کی عادت ہے، بعض کو اللہ نے قدرت کے تحت پیدا کیا ہے اور عام انسان جو ہیں وہ عادت کے تحت پیدا ہوئے۔ جی حضور بھی اسی طرح عادت کے تحت ماں باپ کا نکاح ہوا ہے اور اس کے بعد حضور تشریف لائے ہیں، ولادت ہوئی ہے، تو ولادت پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جی اور پھر اس پر بھی اختلاف نہیں ہے کہ حضور کے احکامات اور حضور کی سنتیں، ان پر عمل کرنا چاہیے یا نہ چاہیے، اس پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جی حسب استطاعت ہر مسلمان کو حضور کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ جی رہ گئی یہ بات کہ میلاد منانے کے طریقے، ہاں جی تو اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ اگر کوئی علماء اس چیز کو جو ہم طریقہ اپناتے ہیں منانے کا، اس میں اگر اختلاف کرتے ہیں تو حق پہ جانے بہ کر سکتے ہیں، جی لیکن وہ اپنے اختلاف والی بات کو اگر فرض سمجھیں، واجب سمجھیں اور اسی کوئی وہ اپنا حرف آخر سمجھیں اور قرآن و سنت کا نچوڑ اور خلاصہ سمجھیں تو یہ غلط ہوگا۔ اگر ہمارا طریقہ غلط ہے تو وہ طریقے بھی تو غلط ہو سکتے ہیں۔ جی تو لہٰذا اب میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ زمین مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں، جی جی تو اصل مسجد نام ہوتا ہے اس زمین کا جو اللہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ جی اب اس پر آپ تعمیرات کرتے ہیں تو تعمیر کا نام مسجد نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، بالکل وہ زمین جو وقف شدہ ہے اس کا نام مسجد ہے۔ اور جب اس پر آپ تعمیر کرتے ہیں تو ہر کوئی اپنے خیال سے جس کو بہتر سمجھتا ہے اس طریقے پر وہ مسجد کی تعمیر کرتا ہے۔ جی اب کوئی ایک مینارہ بناتا ہے، کوئی دو بناتا ہے، کوئی چار بناتا ہے، کوئی چار کونوں پر بنا دیتا ہے مسجد کے، کسی کو وہ جو ہے ڈیزائن جو ہے وہ گنبد والا دے دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا، تو آگے اس کی تعمیر میں تو اختلاف ہے نا، لیکن نام تو مسجد ہی ہے۔ جی تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی کسی مختلف طریقے سے حضور کے میلاد کو منانا چاہے، اور ہم جو جشن اور جلوس اور جلسے اس اعتبار سے مناتے ہیں، تو اسی طرح سمجھ لیا کریں کہ اگر آپ کی مسجد کا رنگ کوئی اور ہے تو میری مسجد کا رنگ کوئی اور ہے، تو نام تو مسجد ہے نا۔ جی جب میلاد کا جشن ہم اپنے رنگ میں مناتے ہیں تو مناتے تو حضور کا ہی میلاد ہے جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میلاد النبی جو بنیاد ہے اس پر تو اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ مسجد کے وقف ہونے پر کوئی اختلاف نہیں ہوتا، تعمیر میں اختلاف ہوتا ہے، اسی طرح تعبیر میں، مسجد اپنے میلاد شریف کے منانے کی تعبیرات میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر جلوس کرنا بدعت کہلائے گا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، حضور کے زمانے میں نہیں تھا، ائمہ کے زمانے میں نہیں تھا، مان لیا نہیں تھا نہیں تھا نہیں تھا، جی تو میلاد کا جلسہ کرنا بھی تو نہیں تھا جس نوعیت جس طریقے سے ہم کرتے ہیں، باقاعدہ سٹیج لگتے ہیں، لوگوں کو دعوتیں ہوتی ہیں، پھر ایک دن مقرر کیا جاتا ہے، تعین کیا جاتا ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جی پھر اس کا مختلف طریقے سے نام رکھا جاتا ہے، کسی کا سیرت النبی جلسہ رکھا جاتا ہے، کسی کا مقصد میلاد نام رکھا جاتا ہے، کسی کو کس نام سے، کسی کو کس نام سے، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ ذکر رسول اور حضور کے ذکر کو بلند کرنا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا برفعنا اللہ کا ذکر، میرے حبیب ہم آپ کا ذکر بلند کریں گے۔ جی تو اللہ تو بلند کر رہا ہے، ہمارا کام نہیں ہے، کلمہ پڑھا ہے، مومن بنے، ایمان لایا ہے، محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمارا کام نہیں ہے کہ ذکر کو بلند کریں۔ تو اندر بیٹھ کر کے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، باہر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں تو وہ پیغام پوری دنیا پر جاتا ہے کہ مسلمانوں کا جوش و جذبہ
ہم نے کثیر تعداد میں ڈالر خرچ کر دیے، پاؤنڈ خرچ کر دیے اور بڑے ریال خرچ کر دیے، سب کچھ خرچ کیا، لیکن مسلمانوں کا جذبہ اپنے حضور کے ساتھ محبت کا ہم نہیں توڑ سکے۔ یہ پیغام ہوتا ہے، اور اللہ یہی فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کے نعمت کا چرچا کرو، اس کو پھیلاؤ، جی فحدث، بیان کرو۔ جی تو بیان کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، ہمیں ان پر اس طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس کو تنازع بنایا جائے یا لڑائی تک نوبت پہنچائی جائے۔ ٹھیک ہے، اپنی تعبیر ہے، وہ اپنی تعبیر سے کر لیتے ہیں، ہم اپنی تعبیر سے کرتے ہیں۔ جو ان کی تعبیر ہے وہ بھی صحابہ کے دور میں نہیں تھی، ائمہ مجتہدین کے دور میں نہیں تھی، اور آج وہ ہے۔ اب یہ دیکھ لو، مدارس جو ہیں یہ صرف 100 سال سے بنے ہیں، اس سے پہلے کوئی مدرسہ نہیں تھا، مسجدوں میں ہی علماء پڑھاتے تھے۔ اور پھر یہ جو بخاری، مسلم اور یہ حدیث کی کتابیں ہیں، یہ حضور کے زمانے میں تو نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، تو یہ تو بعد میں آئی ہیں۔ تو پھر یہ بدعت ہم پڑھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہے۔ سمجھنا چاہیے تعبیرات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ بنیاد ہے۔ تو بنیاد جو ہے میلاد النبی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اس کا چرچا نعمت ہے اور عظیم نعمت ہے ہمارے لیے، اس لیے اس کا اظہار اور اس کا چرچا اور عام مسلمان تک اور دنیا تک اس کا پیغام پہنچانا، ہم تو اب خوش ہیں کہ ان چیزوں سے ہمارا پیغام دور تک جا رہا ہے، اور ہمارا تعلق جو حضور سے ہے وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے، اور لوگوں تک پیغام پہنچ رہا ہے۔ جب پاکستان کے وہ جلسہ جلوس دیکھتے ہیں لوگ، باہر کی دنیا، تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان پاکستان کے اپنے حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ بے شک، کیا بات۔ تو وہ ہر قسم کے حربے استعمال کرنے کے باوجود مسلمان کا رشتہ حضور سے نہیں توڑ سکتے۔ جی ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے جو ایک اعتراض تھا اس کا حل نکال کر بتا دیا۔ اور ایک بات اور کر لیتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھا تھا، جی حضور نے روزہ رکھا تھا۔ جی اب اس پر میرا ایک سوال ہے کہ حضور نے روزہ رکھا تھا اپنی ولادت پر، صحابہ نے رکھا تھا پھر بعد میں؟ جی حضور سے پوچھا گیا جی جی کہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جی تو حضور نے فرمایا تھا فی ولدت، اس دن میں پیدا ہوا ہوں، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ یہ صحابہ کے سامنے ہی بیان ہوا، جی جی لیکن کسی صحابی سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ میلاد والے دن اس نے روزہ رکھا ہے؟ ہاں جی جی تو یہ کیا ہے؟ جب حضور نے عمل کیا ہے تو پھر صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ جی آج ہمیں کہا جاتا ہے صحابہ نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، تو حضور نے جو منا کے طریقہ بتایا روزے والا، وہ بھی صحابہ نے نہیں کیا۔ جی تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ غلط ہیں۔ بعض احکامات جو ہیں آخری حد ان کی اباحت کی ہوتی ہے، ہاں جی بعض احکامات میں آخری یعنی فرض ہے، واجب ہے اور مستحب ہے، مباح ہے، تو مباح کا آخری درجہ ہوتا ہے۔ جی تو اباحت میں ہر کوئی اپنے طور پر اس چیز کو لے سکتا ہے، جی اس کو شریعت کے ساتھ جوڑ کے بڑے سخت احکامات لگانا یہ غلط ہے۔